بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین ہی نہیں، اکثر مرد بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جنت میں اللہ کے فرما بردار بندوں، مردوں اور عورتوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ محض تقریب فہم کے لیے ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر رحم مادر میں بچے کو فہم و ادراک کی صلاحیت دے دی جائے، اس کے بعد کوئی اس کے سامنے بیان کرنے لگے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہ روئے زمین کا پورا نقشہ کھینچ دے، تمام جزیات کو تفصیل سے بتا دے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، پھول، پھل، مکانات، بازار، ارض، دنیا کی تمام دل فریبیوں کو انتہائی دلکش اور دل فریب اسلوب میں بیان کر دے، تو کیا بچے کے ذہن میں دنیا کی چیزوں کا وہی تصور قائم ہوگا جیسی وہ حقیقت میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی تو کل کائنات بس رحم مادر ہے۔ وہ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ تصور کر سکے گا کرے گا۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو چاہے جتنی تفصیل سے بیان کر دیا جائے، ان کا حقیقی تصور انسانی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کی۔ آخر میں فرمایا، اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کی کبھی تعریف سنی ہوگی، اور نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال آیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپائے رکھا ہے، اس کی کسی کو بھی خبر نہیں۔ جنت کی جتنی بھی نعمتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، سب اسی آیات اور حدیث کی تفسیر ہے اور اسی زبان میں بیان کی گئی ہے، جس سے انسان ان کا بہت ہلکا سا تصور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کھانے پینے کی اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، تو خبر دی گئی کہ جنت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھل اور میوہ جات ملیں گے، اور فرحت بخش پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی کہ ان سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے۔ وہ اچھے لباس پسند کرتا ہے تو جنت میں ریشم، کمخواب، سندس اور استبرق وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا، جنہیں وہ نہایت نفیس اور قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ بلند اور عالی شان مکانات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ایسے بالا خانوں کا تصور پیش کیا گیا جن کے نیچے بہنے والی نہریں اور خوبصورت باغات کا انتہائی حسین منظر اس کے دل کو لبھاتا ہے۔ وہ نفیس اور قیمتی برتن پسند کرتا ہے تو بتایا گیا کہ جنت میں انتہائی قیمتی بڑے بڑے تھال، ساغر اور جام ہوں گے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور دوسرے اس کی خدمت کے لیے موجود رہیں، تو جنت میں نوخیز اور خوبصورت خدم و حشم کا تصور پیش کیا گیا جو ہمہ آن اس کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ سونے، چاندی، ہیرے، موتی اور دیگر جواہرات کو پسند کرتا ہے تو جنت میں ان چیزوں کے وافر مقدار میں موجود ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وہ تھکن سے پریشان ہو جاتا ہے، بے جا شور و شوق سے الجھن محسوس کرتا ہے، بڑھاپے سے اذیت کا شکار ہوتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، تو اسے خوشخبری دی گئی کہ جنت میں ان چیزوں کا گزر نہیں ہوگا۔ اسے آسائشوں کے ختم ہو جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے تو اسے بتایا گیا کہ جنت کی تمام نعمتیں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل رہیں گی، ان پر کبھی فنا اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام باتیں انسانوں کی تقریب فہم کے لیے کہی گئی، ورنہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے نزدیک ایک لذت بخش چیز جن سے یہاں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے جوڑے سے جسمانی اور روحانی تسکین پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں اس جذبے کی تسکین کی بھی وافر مواقع حاصل ہوں گے، لیکن جیسے جنت کی دیگر نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس چیز کو بھی دنیا پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو پاکیزہ ساتھی حاصل ہوگے۔ اس کے لیے ازواج یعنی جوڑے کا لفظ آیا ہے۔
اس کا اطلاق مرد اور عورتوں دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ مترجمین قرآن نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے ازواج کا ترجمہ بیویوں سے کر دیا ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف مردوں سے خطاب کرتا ہے اور انہیں جنت میں پاکیزہ بیوی کی بشارت دیتا ہے۔ عورتوں کو بشارت دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جوڑے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حور کا استعمال 4 مقامات پر ہوا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ جمع ہے، اس کا واحد احوار یعنی مذکر ہے، اور حورا مؤنث بھی ہے۔ اس بنا پر اس کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں پر ہو سکتا ہے، اگرچہ حور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں پر صادق آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ حور کسی جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جنت میں جنسی تلذذ کے لیے قرآن مجید نے جو اشارے بیان کیے ہیں وہ دنیا میں انسانوں کی نفسیات کے اعتبار سے ہیں۔ دنیا میں مرد کے لیے ضابطے کے مطابق 1 سے زیادہ عورتوں سے تعلق کی اجازت ہے، جبکہ عورت کے لیے 1 سے زیادہ مرد سے تعلق کی اجازت نہیں۔ یہ احکام دونوں کی نفسیات تشکیل دیتے ہیں۔ دنیا میں نیک عورت بیک وقت 1 سے زیادہ مرد کے خواہان نہیں رہتی، اس لیے اخروی زندگی میں اس کے جنسی تلذذ کے لیے اس پہلو پر روشنی نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے کوئی وجہ کشش نہیں تھی۔ قرآن مجید میں خلاصے کے طور پر بس ایک بات کہی گئی ہے کہ جنت میں ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی خواہش کی ہر چیز بہت وافر مقدار میں فراہم ہوگی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ ہر من باتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ بلکہ قرآن اس سے آگے کی بات کہتا ہے کہ وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان سے زیادہ ملے گا۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک شخص کھیتی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری کر دے گا۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہو، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو، تو وہ جنت میں اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا اور اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کسی کے 2 شوہر ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئی، اور اگر عورت کنواری یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا فرمائیں گے۔